تو مسلمان غیر مسلم لوگوں نے بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو مشکلات میں نہ صرف اپنا ضامن بنایا بلکہ اپنا ضامن پایا۔ انڈیا کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا آج تک، بلکہ پاکستان کے اندر ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں وہ واقعہ جو ان سے کہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک منافق بد عقیدہ بظاہر مسلمان وہ کرامات اولیاء کا منکر تھا، اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی ایسے لوگوں میں سے تھا جو کرامات اولیاء کا منکر تھا۔ اچھا، وہ ہمسایہ تھا ایک ہندو کا ہمسایہ تھا، وہ جو بظاہر مسلمان تھا، جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، اور اس ہندو کا ہمسایہ تھا، اور ہندو کی جو عورت تھی اس عورت کا وہ عاشق تھا، اس عورت پر وہ عاشق ہو گیا، ہندو کی عورت پر، وہ مسلمان۔ یہ واقعہ مفسر قرآن شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب نے بھی اپنی کتاب برکات 11ویں شریف کے اندر لکھا، اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے۔ بلکہ اس واقعے کی تصدیق تو دیوبندیوں کی شیخ الحدیث نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی کہ ہاں یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور سچا ہے۔ اور یہ انڈیا کے اندر تو بہت مشہور معروف یہ ایک کرامت جو ان سی ہے، حضور غوث اعظم کی مشہور ہوئی جو ان سی ہے۔ تو اچھا، وہ اس ہندو کی عورت کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اب ایک دن وہ جو ہندو تھا نا، وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے سسرال کسی دوسرے گاؤں یا تھوڑا دور فاصلے کے اوپر وہ گھر سے نکلا۔ اب وہ جو مسلمان تھا وہ تو اس ہندو کی عورت کے اوپر پہلے ہی عاشق تھا، اس کی نیت خراب تھی اس کے اوپر۔ اب اس نے اپنا گھوڑا لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا جو ان سے۔ ایک جگہ جہاں اس نے تنہائی دیکھی کہ یہاں پاس قریب کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی سنسان جگہ ہے، تو اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے نا اس نے اس ہندو کو کہا کہ دیکھو تم دونوں پیدل جا رہی ہو، تھک جاؤ گے، یہ عورت ذات ہے، تو تم ایسا کرو، تم اس عورت کو نا، میں بھی ادھر کو ہی جا رہا ہوں، میرے گھوڑے پر بٹھا دو، میں اس کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ اس نے اس ہندو کو کہا، اس جو بظاہر مسلمان تھا اور اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر تھا، اس نے کہا کہ میں نا اس کو وہاں چھوڑ دوں گا، جون سا تو تم اس کو کرو، یہ عورت ہے، تھک جائے گی راستے میں، تم اس کو میرے گھوڑے پر بٹھا دے جون سے۔ اب اس نے بڑا اصرار کیا، ہندو نے انکار بھی کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یار تم سمجھو بات کو، میں اگر ایک ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں تو تم میری ہمدردی کو سوچو تو صحیح، اس عورت کا کیا قصور ہے، بٹھا دو، میں تو جا ہی ادھر رہا ہوں گھوڑے کے اوپر جون سے، یہ تھک جائے گی جون سے۔ آخر ہندو جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ بھئی تم مجھے کوئی ضمانت دیتے ہو کہ تم کوئی خیانت نہیں کرو گے اور میری بیوی کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچا دو گے، پیچھے میں بھی آ رہا ہوں جو ان سے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر جو ان سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس ویرانے میں اور اس سنسان جگہ پر، اس جنگل کے اندر میں ضامن کہاں سے لے کر آؤں، میں تجھے ضمانت کہاں سے دوں، میں کس کو ضامن بناؤں اپنا جو ان سے۔ تو وہ عورت بولی، وہ عورت کہنے لگی کہ تم، اور وہ ہندو عورت تھی، وہ کہنے لگی تم مسلمان جو وہ 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہو، 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو جو پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، تم لوگ ان کو بڑا مانتے ہو، تم اس کی ضمانت دے دو۔ وہ جو ہندو تھا اس نے کہا اس حرج کیا ہے، دے دو ضمانت جون سی ہے، ہاں کہہ دو۔ خیر اس نے کہا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں بڑے پیر صاحب کی جو پیرانے پیر ہیں۔ تو اس نے، ہندو نے اپنی عورت کو جون سا اس کے گھوڑے کے اوپر سوار کر دیا۔ اچھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس مسلمان کے ہاتھ میں، وہ جو بظاہر مسلمان تھا منافق، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کی بیوی کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا، اس نے اس کی گھوڑے کو اس نے دوڑایا اور اس نے تلوار سے وہ جو ہندو نیچے کھڑا ہوا تھا اس کی گردن اڑا دی، اور گھوڑا اس نے دوڑا دیا، گھوڑا اس نے دوڑا دیا۔ اب عورت
بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیا تم نے ظلم کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم بار بار پیچھے جو مڑ کر دیکھ رہی ہو، تمہارا خاوند اب واپس نہیں آتا۔ وہ جو ہندو، وہ جو مسلمان تھا منافق، تو وہ عورت جون سی ہے وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں وہ بولی، وہ کہنے لگی کہ اصل میں اپنے خاوند کو نہیں دیکھ رہی۔ جب اس نے کہا نا تم پیچھے دیکھ کس کو رہی ہو، اس نے کہا میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے، وہ جو مسلمان تھا، اس نے کہکا لگایا، ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا ان کو تو فوت ہوئے مرے ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں، وہ یہاں پر کہاں سے جنگل میں آ جائیں گے، وہ یہاں پر کہاں سے آئیں گے جن سے۔ اچھا اتنا کہا تو سامنے دو بزرگ کھڑے ہیں اور گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اشارہ کیا، انہوں نے اپنی تلوار سے اس مسلمان، وہ جو منافق تھا، جو اس ہندو کی عورت کو لے کے دوڑا تھا، اس نے اس کی گردن، ان بزرگوں نے اس کی گردن کاٹ دی جن سی ہے، اور پھر اس عورت کو اس کے گھوڑے کے ساتھ وہاں لائے جہاں ہندو کی لاش پڑی تھی، جہاں اس نے ہندو کو مارا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے گھوڑا دوڑا دیا تھا، وہاں لے کر آئے اور کٹا، جو ہندو کا سر کٹا ہوا تھا اس سر کو اس کے دھڑ کے ساتھ ملا کر فرمانے لگے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ اللہ کے حکم۔ ہندو زندہ ہو گیا۔ اب ہندو کے زندہ ہوتے وہ دونوں بزرگ وہاں سے چلے گئے جون سے۔ اچھا اب دونوں میاں بیوی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے گھر واپس آئے۔ اب گھوڑا کس کا تھا؟ اس منافق کا جون سا ہے۔ وہ گھوڑا جون سا ہے نا، جب ساتھ اس کے، کیونکہ ہمسائے تھے اس کے، ان کے گھر والوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا گھوڑا ہے اور یہ ان کے پاس کیسے؟ اور جب اس کی لاش ملی تو اس کی گردن اڑی ہوئی تھی، اس کی گردن کٹ چکی ہوئی تھی جون سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ کہاں ہے اور یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے رنجیت سنگھ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمارا بندہ غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ہندو مرد اور اس کی بیوی کے پاس یہ آئی ہیں اس گھوڑے کے اوپر جون سے۔ اب رنجیت سنگھ کی عدالت کے اندر جب یہ مقدمہ پہنچا اور اس نے سارا پوچھا کہ، تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات کو کیسے مانوں، کہ اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو مجھے میرے گھوڑے پر بٹھا دو جون سے، اور اس نے ضمانت دی اس مسلمان جو منافق تھا حضور غوث اعظم کی کہ میں ان کو ضامن بناتا ہوں کہ میں تمہاری بیوی کو خیریت سے وہاں پر پہنچا دوں گا۔ تو اس کے کہنے کے پر ہم نے یہ سارا، رنجیت سنگھ کہنے لگا کہ بھئی ثبوت کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ اسی طرح پیش آیا؟ تو وہ جو ہندو مرد اور عورت تھا، اس نے کہا کہ ایک مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب ہوئیں۔ ان بزرگوں کا بھی کافی کتابوں میں ذکر آیا اور میں نے پڑھا ان بزرگوں کا ذکر۔ ان دو بزرگوں میں سے ایک کو تو ہم نہیں جانتے کون تھے، مگر وہ جو دو بزرگ ایک دم سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے اور گھوڑا رک گیا اور ایک بزرگوں کے حکم کے اوپر انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی، اس مسلمان کی جنس۔ ہاں دوسرے بزرگوں کو ہم جانتے ہیں، وہ یہیں پر اسی علاقے کے بزرگ ہیں، ایک مجذوب ہیں گل محمد شاہ صاحب جو اکثر یہاں پھیر رہے ہوتے ہیں جون سے۔ تو رنجیت سنگھ نے اس مجذوب گل محمد کو بلایا اور وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر اس واقعے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا یہ ہندو اور یہ عورت جو بات کہتی ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ بات بالکل ایسی ہوئی ہے۔ تو رنجیت سنگھ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ضامن ہونے والی کرامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان دونوں ہندو اور اس کی عورت کو بے شمار انعام و اکرام سے رخصت کیا۔ میں ضامن معاشرتی کرہاں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، اے یوسف کولوں نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریراں،
ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੇੜੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਮੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਈ, ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕੁਤਬਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ. ہندو اس لیے میں نے یہ وہ جو بات کہی نا کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو حضور غوث اعظم کی جماعت کے ایک فرد ہیں نا، چشتیہ سلسلے کے بادشاہ ہیں، مگر ہم نے ان کی درگاہ کے اوپر لاکھوں ہندو، کم و بیش ہندو اور سکھوں کو وہاں پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے. ان اولیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جہاں سے یہ ولایت کے سمندر آگے تقسیم ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، جو ان سے معرفت کے اور ولایت کے اور حقیقت کے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی آپ سرکار کی جو ضمانت ہے، آپ سرکار کا ضامن ہونا کہ میں قیامت والے دن بھی جو میرے مرید ہیں میں اپنے مریدوں کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا، اور ایک بعض کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر، تمہارا ہر مرید مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر اس کی وفات ہوگی. اے عبد القادر، تمہارے ہر مرید کی وفات سے پہلے وہ جو بھی جائے گا وہ ایمان کی حالت میں جائے گا. آپ فرماتے تو جن کی آخرت کے اندر ضمانت کام کرے، ان کی دنیا میں ضمانت کام نہیں کرے گی. ان کا ضامن ہونا جو ان سے قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، اخبار الاخیار، خلاصۃ المفاخر وغیرہ کتابوں کے اندر ایک حسن بن نجم نامی تاجر کا ذکر آیا ہے کہ وہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں حضور آپ کے ایک مربی تھے شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ آپ کے مربی تھے، پیر و مرشد تھے آپ کے حضرت ابو سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ، جان سے ابو مبارک سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ. تو مربی تھے آپ کے شیخ حماد دباس بن مسلم جان سے. تو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، تو وہ نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور میرا نا ایک قافلہ جا رہا ہے تجارت کا جون سے شام کے لیے، بالکل تیار ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کے اندر اتنی سمجھ تھی کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تھے تو بزرگوں سے اجازت لیتے تھے کہ اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے، اجازت نہیں دیں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو میرا قافلہ بالکل تیار ہے. تو شیخ حماد فرمانے لگے، آپ نے مراقبہ فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر یہ جو سال ہے نا، اس سال اگر تم نے سفر کیا نا اور تجارت کی تو تمہیں بہت نقصان ہوگا، بلکہ تمہارا سارا سامان لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. شیخ حماد دباس یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جن کی شہد کی دکان تھی، اور ان کی ایک بے شمار کرامات میں سے کرامت یہ مشہور ہے کہ ان کی شہد کے کنستر اور جو برتن تھے ان برتنوں کے اوپر اور دکان میں کبھی کوئی مکھی نظر نہیں آئی تھی. شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہی ہیں جن کی ایک وقت تھا جن کی دہلیز کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جا کر بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سال سفر پہ نہ جاؤ، اپنا یہ جو بزنس ٹرپ ہے اس کو آگے لے جاؤ، ورنہ سارا مال غارت ہو جائے گا، لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اچھا وہ باہر نکلا نا شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے، تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لا رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہی ہے. اس نے کہا کہ اس نے ساری بات بتائی. تو آپ فرمانے لگے تم ایسا کرو، اگر تم جانا چاہتے ہو نا تو تم چلے جاؤ. انہوں نے جو کہا ہے صحیح، تم چلے جاؤ، تو میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آؤ گے. اچھا اب جب حضور غوث اعظم نے یہ فرما دیا، ادھر سے قافلہ اس کا تیار تھا، مال تجارت ریڈی تھا، تو اس نے وہ چلا گیا
تجارت کا قافلہ لے کر جو ان سے ملک شام سے بڑا اس نے نفع کمایا، حلب پہنچا تو وہاں جو اس نے مال بیچا تھا نا وہ 1000 دینار کی تھیلی تھی، 1000 دینار کی تھیلی۔ اچھا، وہ اس نے نا کسی جگہ بے دھیانی میں رکھ دی اور وہاں سے اس کو وہ تھیلی اٹھانا یاد نہیں رہی کہ میں نے وہ تھیلی وہاں سے اٹھانی تھی۔ اپنے ہوٹل چلا گیا، ہوٹل جا کے سو گیا، اس سرائے کے اندر جا کے سو گیا تو خواب دیکھا کہ میرے قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، عرب کے بدوؤں نے، اور میرا سارا مال لوٹ لیا اور مجھے قتل کر دیا۔ اب یہ دو چیزیں وہ تھیں جو اس کو بغداد میں کس نے کہیں تھیں؟ شیخ حماد بن دباس مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ یہ دو وہ باتیں تھیں جو انہوں نے کہی تھیں۔ اچھا، اب حلب کے اندر، شام کے اندر جب اس نے سارا مال بیچ دیا، وہ 1000 دینار کی جو تھیلی تھی وہ اس نے بے دھیانی میں کہیں پہ چھوڑ آیا، آ کر اپنے ہوٹل میں سو گیا۔ اب جب سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ عرب بدوؤں کے کوئی ڈاکو ہیں جنہوں نے حملہ کر دیا اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا اور اس کو قتل کر دیا جن سے۔ تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ خواب کبھی آپ کوئی ایسا دیکھتے ہیں تو ایک دم گھبرا کر اڑ جاتی ہیں، پسینے پسینے ہوئے ہوتے ہیں، یار یہ میں نے کیا دیکھا ہے خواب۔ ایسا ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہوئے؟ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ خواب دیکھا، ایک دم گھبرا کر پسینے پسینے ہو گئے، یار یہ میں نے کیا منظر دیکھا۔ اچھا، اس کو یاد آیا، اس نے کہا او میں تو 1000 دینار کی تھیلی جو سی ہے فلاں جگہ میں نے رکھی تھی کل۔ اس نے اٹھا دوڑ لگا دی، وہاں پہنچا تو وہ تھیلی وہاں اب بھی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی جن سے۔ اچھا، اب جب وہ سفر سے واپس بغداد پہنچا تو بغداد میں سوچنے لگا کہ پہلے شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دوں یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دوں، کیونکہ شیخ حماد دباس عمر میں بہت بڑے تھے، عمر میں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا ایک وقت تھا کہ حضور غوث اعظم ان کی دہلیز پر بیٹھتے تھے جا کر، جب آپ بغداد میں تشریف لائے تھے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار پہلے حضرت حماد دباس کی بارگاہ میں جاؤں سلام کرنے کے لیے یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤں سلام کرنے کے لیے۔ تو ابھی وہ یہ سوچتے ہوئے بغداد میں داخل ہوا تو سامنے سے شیخ حماد دباس آ رہے تھے، تو انہوں نے اس کے سوال کا جواب یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم سیدھا یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دو، کیونکہ شیخ عبد القادر محبوب سبحانی ہیں، شیخ عبد القادر محبوب سبحانی ہیں، اور انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تب اللہ نے تمہارے قتل کو خواب اور مال کا ضائع ہو جانے کو بھول جانے میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا جو لکھا ہوا تھا نا ویسے ہی تھا، جو لکھا ہوا تھا وہ ویسے ہی تھا، مگر جب آپ قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، قرآن اور حدیث اس کا ثبوت ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، عمر کا بھی تو وقت ایک معین ہی ہے نا، کئی حدیثوں میں یہ بات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، آپ کی عمر ہے ابھی 40 سال اور یا لکھی ہوئی ہے 50 سال، آپ چاہتے ہیں میری عمر لمبی ہو جائے، دراز ہو جائے، حضور نے فرمایا جو چاہے نا میری عمر دراز ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی عمر دراز ہو جائے گی اور اس کے مال میں نفع ہوگا، اس کے مال میں برکت ہوگی۔
اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا، عمر کا تو ایک وقت لکھ دیا گیا تھا، مگر اگر یہ کرو گے تو عمر لمبی ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ بعض دعائیں اور عملیات ایسی ہیں کہ جن کی برکت سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرے حضور بابا جی صاحب، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دین دے۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ تو شیخ حماد فرمانے لگے اس نجم نامی شخص کو، اس کو کہنے لگے کہ سیدھا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ 70 مرتبہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے، تب جا کر تیرے جو مال کا ضائع ہونا تھا اس کو اللہ نے بھول جانے میں، اور جو تیرا قتل تھا اس قتل کو اللہ نے خواب کے اندر تبدیل کر دیا۔